ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمیں خبردار کر رہے ہیں، اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا سوچ فکر نہیں کرتے کہ لوگوں کو تو بھلائیوں کے مشورے دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو؟ کیونکہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری لگتی ہے، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں سورہ صف میں. سورہ صف سورۃ نمبر 61 آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. او ایمان والو، یہ نہیں کہا او عیسائیوں، او یہودیوں، کیونکہ کئی ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جو اتامرون الناس ہے، یہ تو یہودیوں کے لیے اتری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر کے ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم بھی اس گناہ میں نہ پڑنا جس میں تم سے پہلے کے لوگ پڑے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کے مشورے دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جھڑک رہے ہیں، ہمیں جھڑک رہے ہیں، ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے. کیوں ہوشیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے، جس پر اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں سورہ صف میں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے لیے بہت بھاری ہے، یہ غصہ لے کر آتی ہے یہ اللہ کا کہ تم کہو کچھ، جو کچھ کہو وہ کرو نہ، لوگوں کو بھلائی کے مشورے دو تم نہ کرو. یہ اللہ کا غصہ لے کر آتی ہے. اور اللہ کا غصہ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا اللہ کا غصہ؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، بیان کیا کہ بچ جاؤ اس دن سے جب ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اپنے آپ کو داعی اللہ کہتے ہوں گے، جب ان لوگوں کو لایا جائے گا جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہوں گے، جب ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اپنے آپ کو قرآن کا حامل کہتے ہوں گے ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے ہوں گے. جب ایسے لوگوں کو لایا جائے گا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب میں نے سنا تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرا امیر سب سے اچھا ہے، لوگوں میں سب سے اچھا ہے. تو لوگوں نے سوال کیا، اسامہ کیا سنا تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یجاء برجل یوم القیامت، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیلقی فی النار، پھر اس کو ڈال دیا جائے گا آگ کے اندر، فیندلق اقطابہ فی النار، پھر اس کی آنتیں نکل آئیں گی باہر، آگ کے اندر اس کی آنتیں نکل آئیں گی، کیونکہ جب آگ میں جلے گا تو اس کا پیٹ پھٹے گا، اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی. فیندلق اقطابہ فی النار فیدور کما یدور الحمار برعاہ، تو پھر وہ اس کے ارد گرد، اپنی آنتوں کے ارد گرد گھومے گا جیسے گدھا گھومتا ہے چکی کے ارد گرد، جیسے گدھا گھومتا ہے چکی کے ارد گرد. فیجتمع اہل النار علیہ، پھر جو آگ والے ہوں گے، جن کو وہ ہدایات کرتا ہوگا، وہ سارے جمع ہو جائیں گے. فیجتمع علیہ النار،
فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، پھر اس کے ارد گرد سارے آگ والے جمع ہو جائیں گے، جو جہنم میں ہوں گے وہ سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٌ، اے فلانے شخص، مَا شَأْنُكَ، تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرے ساتھ کیا ہوا، أَلَيْسَ أَنْتَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تو نہیں تھا وہ جو ہمیں بھلائیوں کے مشورے دیتا تھا، وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تو نہیں تھا وہ جو ہمیں برائیوں سے روکتا تھا، تو وہ کیا کہے گا، كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، میں تمہیں دیتا تھا بھلائیوں کے مشورے لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، میں خود نہیں کرتا تھا۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا، وَيَأْتِيهِ، لیکن وہ برائیاں میں خود کرتا تھا، میں جھوٹ بولتا تھا، میں بچوں سے کہتا تھا کہ جھوٹ مت بولو، دوستوں سے کہتا تھا جھوٹ مت بولو، دوستوں سے کہتا تھا کہ اپنے دوستوں کا مال مت کھاؤ، دوستوں سے کہتا تھا کہ دوسرے کو دھوکہ مت دو، لیکن میں خود یہ کیا کرتا تھا۔ وہ مانے گا کہ میں ناپ تول میں بھی ڈنڈی مارتا تھا، میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا تھا، میں جھوٹ بھی بولتا تھا، میں ایسی چیزیں بھی بیچتا تھا جس کو ممنوع کیا گیا اللہ کی طرف سے، لیکن لوگوں کو منع کرتا تھا، لیکن لوگوں کو منع کرتا تھا۔ ایسا داعی جو حامل قرآن ہوگا، جو حدیث کی بات کرتا ہوگا لیکن خود عمل نہ کرتا ہوگا، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ سے اس کا پیٹ پھٹے گا، اس کی آنتیں باہر آئیں گی، اور وہ اس کے ارد گرد گھومے گا، مسکرائے گا نہیں، خوشیاں نہیں منائے گا، درد کی وجہ سے، کیونکہ وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو بھلائیوں کے مشورے دیتا تھا، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، لیکن خود نہیں کرتا تھا، لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، أقم الصلاة۔